اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و علی عبدہ المسیح الموعود انکا حمید مجید۔ یوں ہی کہو نہ ہمیں لوگو کافر و مرتد، یوں ہی کہو نہ ہمیں لوگو کافر و مرتد، ہمارے دل کی خبر تم پہ آشکار نہیں، ہمارے دل کی خبر تم پہ آشکار نہیں۔ امام وقت کا لوگو کرو نہ تم انکار، امام وقت کا لوگو کرو نہ تم انکار، جو جھوٹے ہوتے ہیں وہ پاتے اقتدار نہیں، جو جھوٹے ہوتے ہیں وہ پاتے اقتدار نہیں۔ مقابلہ میں مسیح زماں کے جو آئے، مقابلہ میں مسیح زماں کے جو آئے، وہ لوگ وہ ہیں جنہیں حق سے کچھ بھی پیار نہیں۔ مقابلہ میں مسیح زماں کے جو آئے، وہ لوگ وہ ہیں جنہیں حق سے کچھ بھی پیار نہیں۔ کبھی تو دل پہ بھی جا کر اثر کرے گی بات، کبھی تو دل پہ بھی جا کر اثر کرے گی بات، سنائے جائیں گے ہم تم کہو ہزار نہیں، سنائے جائیں گے ہم تم کہو ہزار نہیں۔ کروڑ جاں ہو تو کر دوں فدا محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، کروڑ جاں ہو تو کر دوں فدا محمد پر، کہ اس کے لطف و عنایت کا شمار نہیں۔ معزز سامعین اور ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار حاسد اذا حسد کے سیریز کے چوتھے کامنٹ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے۔ میں اپنے پچھلے کامنٹ میں یہ کہہ رہا تھا کہ 4 مئی سن 1984، اچھا ایک تصحیح کر دوں کہ پچھلے کامنٹ میں وہ 7 سالہ جبلی کے تعلق سے 1989 کے جگہ غلطی سے میرے منہ سے 1889 نکل گیا تھا۔ خیر، تو دوستو میں کہہ رہا تھا کہ 4 مئی سن 1984 کو حضرت مسیح کے الفاظ میں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قرآن کریم نے جس الفاظ کو ریکارڈ کیا، مسیح کے الفاظ میں من انصاری اللہ کہہ کر سیدنا مرزا طاہر احمد خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے جماعت سے درخواست کی 2 نئے مراکز کے لیے، اور اللہ کے فضل سے جماعت لبیک یا امامنا لبیک کہتے ہوئے آگے آئی، اور 2 مراکز یورپ کے اندر، لندن میں اسلام آباد ٹلفورڈ اور ناصر باغ جرمنی میں اس کا قیام عمل میں آیا۔ دیکھیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ سے نکال دیا تھا کفار مکہ نے، تو اس وقت یہ سمجھے تھے کہ اب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں چلے گئے، اب تو اسلام ختم ہو گیا، اب تو محمد کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا، لہٰذا ہم جو ہے بازی مار دیں گے۔ اور ٹھیک اہل مکہ ہی کے طرح 1400 سال کے بعد یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پھر ویسے ہی بدبخت لوگ پیدا ہوئے، اور وہ ہمارے امام معصوم سیدنا مرزا طاہر احمد خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کو مجبور کر دیا، اسی طرح جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکلنے پہ مجبور کیا تھا، اور اسی طرح سوچنے لگے کہ اب تو جی یہ ختم ہو جائیں گے، اب تو احمدیت ختم، خلافت ختم۔ اور اللہ تعالیٰ ایسا نوازا، ایسا نوازا، ایسا نوازا کہ اب اللہ تعالیٰ کے انعامات کو جماعت احمدیہ پر اللہ تعالیٰ کے انعامات اور فیض کی جو بارش اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، اس کو دیکھ کر اب حسد میں جل رہے ہیں۔ اب یہ سوچ رہے ہیں یار میں نے کیوں ہم لوگوں نے اس طرح مرزا طاہر احمد کو ملک سے نکلنے پہ مجبور کر دیا، نہ وہ نکلتا، نہ MTA انٹرنیشنل آتا، نہ ان کو ہم نکالتے، نہ الاسلام.org آتا، اور نہ ہی جماعت احمدیہ اس قدر ترقی کرتی۔ اب یہ پچھتا رہے ہیں، لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ کا، میں جس طرح پہلے کہا نا، مکر اللہ و مکر ان اللہ خیر الماکرین، یہ جو ہے اپنا پروگرام بنا رہے تھے، اللہ تعالیٰ اپنا بنا رہا تھا۔ خیر دوستو، بات آگے بڑھاتا ہوں۔ اب دیکھیں سن 84 جب خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ لندن گئے، اور اس وقت پہلے جلسہ میں 3000 کی تعداد تھی، جلسہ سالانہ جو لندن میں 84 یعنی
خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہجرت کا جو پہلا جلسہ تھا، ٹوٹل وہاں پہ تعداد جو تھی 3000، اور آخری جلسہ خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو 2002 کا تھا، اس میں جو تعداد تھی 19400۔ شیخ صاحب کو یہ تنزل ہی نظر آ رہا ہوگا۔ میں نے اپنے پچھلے کاروں میں انعامات اتنے ہیں کہ گنا نہیں سکتا کوئی بھی۔ ایک چھوٹا سا مثال تھا، ابھی آپ دیکھیں نا خلیفۃ المسیح خامس کے دور میں بارش، طوفان، آندھی، سیلاب، لبیک امامنا لبیک یا سیدی لبیک کہتے ہوئے پوری دنیا سے جو ہے مسیح محمدی کے غلام وہاں پہنچتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ احمدیت کی برکت نظر نہیں آتی؟ یہ خدا تعالیٰ نے جو امت واحدہ میں کی لڑی میں جب باندھا ہے اس کو، یہ نہیں دیکھتے ایک ایک موتی ہے ہر احمدی یہاں پر بھی ہے دنیا کے، اور اس کو ایک ہی لڑی میں پرو دیا اللہ تعالیٰ، یہ نہیں دیکھتے۔ پھر دوستو اب دیکھیں ایک مزے کی بات، وہ ایسا ہے کہ 6 اپریل سن 86 ان لوگوں نے الفضل کو بند کر دیا، اور وہ کس طرح بند کیا وہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ 12 دسمبر سن 84 کو حکومت پاکستان نے ضیاء الاسلام پریس ربوہ کو 3 ماہ کے لیے سربمہر کر دیا، یعنی سیل کر دیا، اور روزنامہ الفضل ربوہ کا ڈکلیریشن بھی منسوخ کر دیا۔ اس شدید کمی کو پورا کرنے کے لیے اب یہ سمجھے کہ تو اب جو ہے آرگن ختم ہو گیا، اب آواز کیسے پہنچیں گی؟ پھر اللہ تعالیٰ راستہ کھولتا ہے۔ تو اس شدید کمی کو پورا کرنے کے لیے فروری سن 1985 سے لندن سے ہفتہ روزہ النصر کا اجرا ہوا، پھر اپریل سے ماہنامہ خالد، پھر انصار اللہ، مصباح اور تحریک جدید کے عظمی موجات، یعنی ایک الفضل کو بند کیا، اللہ تعالیٰ 5 نکال دیا۔ یہ انعام نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور اس کے ذریعہ جو ہے جماعت کی خبریں پہنچائی جانے لگی۔ پھر ضیاء الحق کی ہلاکت کے بعد 28 نومبر سن 88 سے روزنامہ الفضل پھر دوبارہ جاری ہوا، لیکن بے پناہ قانونی پابندیاں جو تھی اس کے راستے میں حائل تھی۔ تقریباً 100 مقدمات اس کے ایڈیٹر، پرنٹر، پبلشرز کے خلاف درج کیے گئے، اور ان لوگوں کو 1994 میں تقریباً 1 ماہ قید اور بند کی صعوبتیں بھی برداشت کرنی پڑی۔ یہ ہے اسلام ان کا، جس اسلام کو یہ پھیلا رہے ہیں اور پھیلانا چاہتے ہیں کہ ایک پریس کا بھی گلا گھونٹ دیں گے۔ خیر، ان کا اعمال ان کے ساتھ۔ تو 1 ماہ جو ہے ان لوگوں کو قید کی صعوبتیں بھی برداشت کریں گے، اور جب یہ اللہ تعالیٰ جب یہ دیکھا یہ کربناک دن، تو خدا تعالیٰ بھی عجیب محبت کا اظہار کرتا ہے، ان کو سمجھ میں نہیں آتی۔ تو وہ ایسا ہوا کہ خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا چلو اب ٹھیک ہے، اب لندن سے الفضل انٹرنیشنل جاری کرو۔ تو الفضل انٹرنیشنل کا جو پہلا شمارہ جولائی سن 1993 میں آیا، اور اس کے بعد سے 7 جنوری سن 94 سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے الفضل انٹرنیشنل جو ہے اب ہر سال اور ریگولر آتا ہے۔ اب دیکھیں، ایک الفضل کو بند کرنے گئے تھے تو اللہ تعالیٰ کتنا نواز دیا۔ یہ انعامات ہیں، اور یہ سب دیکھ کر کے یہ حسد کے آگ میں جل رہے ہیں، کیونکہ حاسد کے نصیبی میں یہی ہے کہ جلنا۔ اور پھر ایک مزے کی بات دیکھیں، اللہ تعالیٰ کیسے کیسے آواز پہنچاتا ہے۔ اب الفضل ہو یا کوئی بھی میگزین ہو، وہ تو ایک لمیٹڈ جو اس کا حد ہے اس تک ہی جو ہے آپ کو جو ہے وہ انفارمیشن دے سکتا ہے۔ اس ایڈیشن کے اندر جتنے بھی صفحات ہو، چاہے 100 ہو، چاہے 200 ہو، چاہے 500، جتنے بھی صفحات ہو اتنے ہی دے سکتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کیسا رحمان اور رحیم ہے، دیکھیں، وہ 1 جنوری 2001 کو alislam.org دے دیا، لو بھائی تمام دنیا کے احمدیوں، یہ خزانہ تم کو دے رہا ہے، یہ معاہدہ ہے، آسمان سے اتر رہا ہے، اور ہم لوگ جو ہے اپنے پیارے امام کے باتوں کو سیو کر رکھ رہے ہیں۔ یہ نام نہیں کیا ہے؟ یہ عقل کے اندھے، ان کو کہاں سے دکھے گا؟ لہٰذا یہ انعامات کو کھولنے کا سلسلہ میرے دوستوں جاری رہے گا۔ آپ دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور زیادہ سے زیادہ توفیق دے کہ ایک ایک ان انعامات کو نکالوں اور سبوں کے سامنے رکھوں۔ اللہ تعالیٰ
آپ کا حافظ و ناصر، السلام علیکم۔